بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن رہ گئے ہیں ایام اعظام میں، اور وہ مہینہ اور وہ ایام کہ جن کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں وہ یہی ایام ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان ایام میں ہمیں بدلنے کا اور اپنے ضمیر میں انقلاب لانے کا اور اپنے شعور کو بیدار کرنے کا اور اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کا اور آل محمد کے قریب ہونے کا بہترین مہینہ ہے۔ تو اسی میں ہماری ہدایت بھی ہوگی، اور اسی لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مجالس عزا کی بنیاد بھی رکھی ہے، اس لیے کہ جب آپ زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو زیارت اربعین میں مقصد امام حسین کیا تھا وہ خود چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو آپ بس میری 2-3 باتیں سن کے، چونکہ استقبال کے حوالے سے مجھے 2-3 باتیں پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تبرکاً میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ آل محمد کے قریب ہونے کا ہے اور اجر رسالت ادا کرنے کا ہے۔ ہم جو یہ محرم کر رہے ہیں اجر رسالت ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں علماء اہل سنت کے 2 مشہور عالم جو مذہب اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں، ایک علامہ زمخشری اور ایک علامہ فخر الدین رازی، یہ 2 عالم ماشاءاللہ علماء جانتے ہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سب سے بڑے عالم دین جو مانے جاتے ہیں، فلسفی اور معقولات کے ماہر اور سائنس کے ماہر، اور جن کا بیان اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک کا تو لقب ہی ہے امام المشککین، یعنی ہر آدمی کو شک میں ڈال دے ایسا بیان۔ تو لہذا انہوں نے جہاں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کی تفسیر میں ان دونوں عالموں نے 6 حدیثیں لکھی ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بڑی غور سے سننا ہے، محرم میں کام آنے والی باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے اسے سنیے غور سے، کہ 6 حدیثیں ہمارے سنی بھائیوں نے، تاکہ میں آپ کے مائنڈ سے یہ بات نکال دوں کہ محرم کا تعلق اور آل محمد کا تعلق خالی شیعوں سے ہے۔ جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے محرم میں جب شیعہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ محرم ہمارا ہے، آل محمد ہمارے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نہ آل محمد شیعوں کے ہیں نہ آل محمد ہمارے ہیں۔ جو بھی آل محمد کی سیرت پہ عمل کر لے انہی سے آل محمد کا بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اور اگر میں شیعہ ہو کے، اگر میں مسلمان ہو کے، اگر میں سید ہو کے، اگر میں عزادار ہو کے مولا کی بات کو فالو نہیں کرتا ہوں، مولا کی بات کو نہیں مانتا ہوں، تو ٹھیک ہے میں ان کی اولاد میں ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں ان کے چاہنے والوں میں ہو سکتا ہوں، لیکن نہ حقیقی محبوں میں ہو سکتا ہوں اور نہ شیعوں کی لسٹ میں میرا نام ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان شیعہ جب ہی بنتا ہے جب آل محمد کو دیکھتا چلا جائے اور ان کی سیرت پہ عمل کرتا چلا جائے۔ تو اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دیجئے گا محرم میں، تاکہ جھگڑا نہ ہو سنی بھائیوں سے۔ پہلا تو جملہ ایک محقق کا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں نہ کوئی سنی بھائی شیعوں کا دشمن ہے اور نہ کوئی شیعہ سنیوں کا دشمن ہے، دونوں کی دشمن ہے جہالت۔ شیعوں کی بھی دشمن جہالت ہے، اہل سنت کی بھی دشمن جہالت ہے۔ جیسے جیسے جہالت دور ہوتی چلی جائے گی مجمع آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ بہترین موقع ہے ذاکرین کے پاس، یہ بہترین موقع ہے نوح خانوں کے پاس، یہ بہترین موقع ہے مرثیہ خانوں کے پاس، یہ بہترین موقع ہے عزاداروں کے پاس کہ مجمع کو مجلسوں میں ہمیں آل محمد سے قریب لانا ہے، آل محمد کی مجلسوں سے بھگانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دروازہ حسین حر بنانے کے لیے ہے، بھگانے کے لیے نہیں ہے۔
تو ہمیں سب کو قریب لانا. تو یہ بہترین، خدا کی قسم اللہ نے جو موقع دیا نا عزادارو آپ کو اچھی عزاداری کرنے کا، اچھی ماتمداری کرنے کا. عزاداری اور ماتمداری اس طرح ہو کہ مجمع آپ کو دیکھ کے یہ کہہ کے جائے یہ رسم ادا نہیں کر رہے ہیں، عبادت خدا کر رہے ہیں. اس لیے کہ عزاداری رسم نہیں ہے، یہ آپ طے کر لیجئے دل میں. عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے. یہ جو مجلس کرتے ہیں آپ، یہ مجلس رسم ہے یا عبادت ہے؟ سوچ کے بتائیے. عبادت ہی ہے نا. جب عبادت ہے تو عبادت اہتمام چاہتی ہے، عبادت تیاری چاہتی ہے، عبادت نیت چاہتی ہے، عبادت آنے کا سلیقہ چاہتی ہے. مثلا ایک بہترین میں آپ کو بات بتاؤں، جب آپ اپنے آفس میں نکلتے ہیں تو بہترین ٹائی لگا کے، پینٹ شرٹ پہن کے، عطر لگا کے بہترین انداز میں جاتے ہیں آپ اپنے آفس میں. میں یہ نہیں کہتا نہ جائیے، جائیے. لیکن وہی جوان جب مسجد میں آتا ہے تو وہ لوور جو رات کو پہن کے سوتا ہے، آتا نہیں آتا؟ بتائیے ایمانداری سے. وہی لوور جو رات کو پہن کے سونا ہے وہی لے کے آ جاتا ہے مجلس میں، وہی پہن کے آ جاتا ہے. کمال کی بات ہے، نجس لوگوں کے پاس جاتے ہو تو پاک ہو کے جاتے ہو، پاکیزہ لوگوں کے پاس آتے ہو. تو اس کا مطلب پہلا میرا آج کا سبق اور پہلا میرا آج کا میسیج یہ ہے کہ مجلسوں کو عبادت سمجھ کے آئیے تو تیاری کے ساتھ آئیے. آپ کا لباس شریفانہ ہو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، لباس آپ کا شریفانہ ہونا چاہیے. آپ کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کسی تہوار میں جا رہے ہیں، نہیں، یہ کہے کہ یہ عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، نماز کے وقت تو سجنے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے. اللہ نے خود کہا ہے جب مسجدوں میں آؤ تو سج دھج کے آؤ، تیار ہو کے آؤ. لیکن ہم آمادگی سے نہیں آتے. تو مجلسوں میں جب آپ آئیے گا انشاءاللہ 2 دن کے بعد تو یہ طے کر لیجئے، سب سے پہلے نیت کریے گا آپ. یہ جو مجلس میں آنے کی، اس میں بھی نیت ہوتی ہے، ہر کام میں نیت ہوتی ہے. نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی اہمیت نیت کے اوپر موقوف ہے. تو آپ نیت کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے ماشاءاللہ 3-4 علماء میری تائید کے لیے موجود ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو ہمارے بزرگ اس سال محرم میں نہیں ہیں تو کیا ہم ان کو مجلس اعزا سے محروم کر دیں؟ بتائیے. ایک وقت ہے کہ ہم بھی نہیں رہیں گے، ایک وقت ہے میرے ماں نہیں ہے، میرے باپ نہیں ہے، پچھلے سال محرم میں تھے لیکن اس سال نہیں ہے. تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب سے محروم کر دے. یہ بہت بڑا میں نے جملہ کہا، اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیے تو اسلام آپ کو محروم نہیں کرتا. مثلا ان کے پاپا مر گئے، اب 40واں ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا محرم سے وہ بالکل بیچارے محروم ہو گئے، مر گئے، تو ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا؟ نہیں، یہ سلیقہ آپ کو بتایا. جب آپ کربلا جاتے ہیں زیارت امام حسین کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو زیارت کی نیت لکھی ہوئی ہے کتاب مولانا صاحب، اس میں پتہ کیا کرواتے ہیں؟ زیارت امام حسین پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، ہر زندہ کی طرف سے، ہر مردہ کی طرف سے، قربتاً الاللہ. یہ نیت باقاعدہ وہاں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تاکہ اگر آپ کرنا، حالانکہ نیت کا تعلق لفظوں سے نہیں ہے لیکن خالی آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے الفاظ لکھ دیے کہ جب بھی کسی مزار پہ جائیے، جب بھی کسی روضے پہ جائیے تو اکیلے زیارت نہ کیجئے، آپ اپنی ماں کی نیت کیجئے، اپنے باپ کی نیت کیجئے، اپنے بھائیوں کی نیت کیجئے، اپنے رشتہ داروں کی نیت کیجئے. یہی مسئلہ ہے مجلس کا. جب چاند رات میں ہر آدمی عزا خانے میں جائے تو یہ نیت کر کے جائے میں اپنے باپ کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنی ددھیال کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں اپنے زندوں کی طرف سے مجلس میں جا رہا ہوں، میں مرحومین کی طرف سے مجلس. یہ دربار حسینی ہے. خزانہ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، حسین کا خزانہ ختم نہیں. اصل میں ہمیں محدود کر دیا گیا بالکل 2 روٹیوں سے، 1 خورمے سے، 1 بریانی سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ اس کے بغیر نہیں ہوتی اور مرحوم کو بس ایک ہی طریقہ ہے ثواب پہنچانے کا اور وہ ہے سورہ فاتحہ.
اس کے علاوہ ہم مرحوم کو کہیں بھی آپ یاد نہیں رکھتے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جس نے مرنے والے کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا ہو، نہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے جائیے، اپنے مرحوم باپ کی نیت کر لیجئے۔ تو یہ میں نے کتنی بہترین آپ کو بات بتائی، جب چاند رات میں چلیں گے، ابا مر گئے 2 سال پہلے، کہا بھئی پروردگار میں جا رہا ہوں اپنی طرف سے، اور جو مجلس میں جانے کا ثواب ہے وہ خالی مجھے نہ ملے، میرے ابا مرحوم کو ملے، میری اماں مرحومہ کو ملے، تو اس نیت میں آپ شامل کر لیجئے تمام کو۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی، بلکہ جیسے ہی آپ دوسرے کی نیت کرتے ہیں اللہ ثواب اور بڑھا دیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اسلام کا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے اگر کہیں خزانہ محدود ہو تو وہاں تو آپ اپنے کو لائن میں لگائیے، لیکن جہاں خزانہ لا محدود ہو اور جہاں دوسرے کے لیے دعا کرنے پہ خزانے میں اضافہ ہو جائے تو سب کے لیے نیت کریے، پہلا تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ آداب پڑھ کے 2-3 بات، نیت کر کے آئیے، وضو کر کے جائیے، مجلس میں جائیے تو وضو کر کے جائیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ عمل نہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ وضو کر کے جاؤ گے تو ذہن میں ایک بات آئے گی، عبادت کرنے جا رہا ہوں، کسی کے دکھاوے کے لیے۔ ویسے تو مومن کی جب شیخ انصاری علیہ الرحمہ جب ان کی ماں کو خبر دی گئی، دیکھیں وضو کے فائدے بتاتا ہوں میں، جب ان کی ماں کو خبر دی گئی کہ تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، غور سے سنیے گا، ماشاءاللہ علماء بیٹھے، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، ایک صلوات اور اچھی سی پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ جب ان کو خبر، سب سے بڑا مجتہد ہے جس کی کتابیں پڑھ کے آج انسان مجتہد بنتا ہے، اس کی ماں کو خبر دی گئی تمہارا بیٹا مجتہد بن گیا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اتنا بڑا خبر دی ہم نے آپ کو اور آپ خوش نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اگر رات میں 10 مرتبہ بھی سردیوں میں دودھ کا مطالبہ کیا تو پہلے میں نے وضو کیا ہے، بعد میں بچے کو دودھ پلایا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں جن کی کوئی اہمیت، زیادہ سے زیادہ باوضو رہیے اور مجلسوں میں خصوصاً وضو کر کے جائیے، اس لیے کہ آپ کو لگے گا جیسے ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اور یہ شیطان بھی اسی میں بہکائے گا، جتنی تیاری آپ کر رہے ہیں محرم کی اس سے زیادہ شیطان نے تیاری کر رکھی ہے آپ کے لیے۔ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، بڑا ذاکر نہیں ہوں، ذاکر تو آپ کو پہلے ہی دن مجلس میں بتا دے گا کہ یہاں شیطان آنے والا نہیں ہے، اور آپ خوش ہو جائیں گے، کہتے تھے نہیں کہتے کہ بھائی یہاں شیطان آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس پہ آپ داد بھی دے دیتے ہیں، کھڑے ہو کے داد دیتے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے یہاں مجلسوں میں شیطان نہیں آتا، مجلسوں میں شیطان، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، شیطان نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، توجہ جاتا ہوں، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ قرآن ہے کہ میں سیدھے راستے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ تو اگر مجلس صراط مستقیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے آنے کے چانس نہیں، یقیناً آنا ہی ہے۔ سینما ہال میں کیا کرنے جائے گا؟ جو غم حسین مناتے ہی نہیں ہے، بدعت کہتے ہیں، ان میں کیا کرنے جائے گا؟ بتائیے کن میں جائے گا؟ آپ ذرا سوچئے عقل سے۔ اس لیے کہ سب سے ایک جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ ایک آدمی متوجہ ہو جائے، وہ شیطان کہ جس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے
قیامت تک کے لیے لعنتیں مول لے لی، اسے بھی اگر کسی سجدے سے سب سے زیادہ پریشانی ہوئی تو وہ ہے حسین کا سجدہ۔ یہ حسین کا سجدہ ہے، اس لیے کہ سجدہ ہی وہ شے ہے کہ جس سے آپ شیطان سے جیت سکتے ہیں۔ کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، خدا کی قسم۔ دو طریقے آپ کے پاس ہیں شیطان سے بچنے کے۔ میں بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں سمجھنا مجلس میں آئے، مجلس میں ضرور آئے گا، آپ کو بہکائے گا، سب سے پہلے آپ کی نیت پہ فرق ڈالے گا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا اور ایک تقریر میں انہوں نے بیان بھی کیا، وہ یہ کہتے ہیں 3 طریقے کا مجمع آتا ہے مجلس میں، ایک ہوتا ہے ذاکر، ایک ہوتا ہے مرثیہ خان سوز خان نوح خان، ایک ہوتے ہیں سامعین۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ شیطان بہکاتا ہے خطیب کو، اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ بات کہو جس سے مجمع راضی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں میں، خیر ایک تبلیغی مجلس ہے تو اسی انداز میں سنی بھی جانی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آجے سنیے، بہت بڑا کہتے ہیں سب سے زیادہ بہکاتا ہے کس کو؟ زور سے بولیے، خطیب کو۔ جو خطیب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس کے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے، وہ بات دیکھیے کیا ہے کہ مجمع کیا چاہتا ہے، مجمع راضی کس چیز سے ہوتا ہے، مجمع خوش کس پہ ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھو اللہ ناراض ہے یا اللہ خوش ہے، یہ دیکھو مجمع خوش ہے یا اپنی واہ کراؤ، داد لو، لفافہ لو، اپنے گھر جاؤ، ان کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر دو۔ اگر کسی اور بات پہ داد نہ دیں تو ان کے جذبات بھڑکا دو، تم جیسا تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم سے تو پڑھا لکھا مجمع ہی نہیں ہے، تم سے تو اچھے لوگ ہی نہیں ہیں، تو اب شیعہ قوم سے زیادہ اچھی کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ بلا وجہ کی باتیں ممبر پہ آپ کر رہے ہیں جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم کو پہلے ہی پتہ چل جائے مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے تو وہ اچھائی کرے گی کیوں؟ بھائی اگر مجھے پہلے ہی کہہ دیا تیرے سے اچھا ہے ہی نہیں پورے مظفر نگر میں تو میں آگے بڑھوں گا؟ قوم کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ان کی بیماریوں کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے میرے استاد کہتے ہیں، بعض ذاکرین تو پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے یہاں کا مجمع سنتا کیا ہے؟ اما وہ ڈاکٹر علاج کیا کرے گا جو مریض سے پوچھ کے دوا لکھے؟ عزیزو، سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے کون؟ میں۔ مجھے شیطان بہکاتا ہے کہ پرواہ نہ کرو، مجمع خوش ہوتا ہے تو مجمع کو خوش کرو، آل محمد کی بات نہیں دیکھنا۔ حالانکہ امام حسین نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ یہ تو ذاکر نے دیا، امام حسین نے کیا دیا میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے انشاءاللہ دلوں میں بات اتر جائے گی اور نسلوں تک نہیں بھولیں گے آپ۔ ایک اچھی صلوات پڑھیے تو اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیطان کا میسج ہے مجمع دیکھو، حسین کا میسج ہے رضائے خدا دیکھو۔ اب آپ کس بھی بات پہ عمل کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ تو پتا چلے گا محرم میں کہ شیطان والا کون ہے اور حسین والا کون ہے۔ جنگ جاری ہے، کربلا کی جنگ جامد نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا ایک صحرا میں اور ختم ہو گیا۔ کربلا کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اگر تمہارے معاشرے میں کسی آدمی پہ ظلم ہونے لگے اور مجمع خاموش ہو کے بیٹھا رہے تو سمجھ لیجئے یزید جیت رہا ہے، ورنہ پھر اتنے بڑے بڑے اشروں کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، امام حسین علیہ السلام، امام حسین گزر رہے ہیں، راستے میں دیکھا فقیر بیٹھے ہیں۔ فقیر وہ جو دوسروں کے گھروں سے کھانا مانگ کے لاتے ہیں، اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بچھایا ہوا ہے، اور انہوں نے دعوت دی امام حسین علیہ السلام کو۔
فرزند رسول ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بڑی ناک والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, سادات موجود ہیں, امتی موجود ہیں, پورے مظفر نگر کے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, اگر تھوڑے بھی آپ دولت مند ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھیک مانگ کے لایا ہے اور وہ آپ کو دعوت نامہ دے رہا ہے, آپ آئیے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیے, بتائیے آپ کی انا آپ کو کھانے دے گی؟ نہیں, دیکھا جو دل میں ہے وہ بتائیے. مت اگر کیسا ہی ہو میں ہی بھیک مانگنے لگوں, آپ کے سامنے ایک آدمی کے سے روٹی مانگ کے لاؤں اور اس کے بعد بیٹھ جاؤں, یا غریب آدمی ہوں مانگ کے بھی نہیں لایا اور میں نے آپ کو دعوت دی, تو تمہاری دولت کا غرور روکتا ہے نہ بیٹھنا, تمہاری انا روکتی ہے نہ بیٹھنا, تمہارے اندر کا شیطان روکتا ہے نہ بیٹھنا, تمہارے اندر کی بے ضمیری روکتی ہے نہ بیٹھنا, تمہارے اندر کی ناپاکیزگی روکتی ہے نہ بیٹھنا. میں دولت مند ہوں, کسی غریب کے برابر میں بیٹھ جاؤں تو پھر عشرے میں آپ نے بریانی تو کھائی ہے, کوئی میسج نہیں لیا ہے. مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پوری حکومتیں کوشش کر رہی تھیں کہ ایک غریب کے برابر میں امیر کو بٹھا دیا جائے, لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اس کا مطلب ہے حسینیت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے, حسینیت کا تعلق انسانیت سے ہے.